شروع خدا کے نام سے جو نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، اللہ کی رحمت ہو آپ پر۔ آپ کی ٹیلی ویژن سکرین پہ میں ہوں آپ کا دوست مدثر یعقوب، 7 سے 8 مدثر یعقوب کے ساتھ۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر اے جی اہنگر، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ڈائریکٹر سکمز۔ بہت بہت استقبال سر۔ السلام علیکم سر، کافی مصروفیات کے باوجود بھی آپ نے لاکھوں لوگوں کے لیے وقت نکالا تاکہ ٹیلی ویژن پہ آپ ان سے بات کر سکے، اور جو ان کے سوالات تھے کووڈ کے حوالے سے اس پہ بات ہو سکے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، ہماری طرف سے بھی اور لوگوں کی طرف سے بھی شکریہ۔ کووڈ اور کشمیر، اس بارے میں ہم جانتے ہیں کہ 300 سے زائد اموات یہاں پہ ہو چکی ہے۔ وہیں پہ سکمز بہت اچھا کام کر رہا ہے تاکہ جو ٹیسٹنگ ہو رہی ہے کووڈ پیشنٹس کی، لوگوں کی جو سسپیکٹ ہے اس بیماری کے، زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ ہو ان کے، اس سلسلے میں بہت کچھ کام کیا جا رہا ہے۔ ڈائریکٹر صاحب اے جی اہنگر صاحب نے اور پورے انسٹیٹیوٹ نے بہت سارے ایسے کام کیے ہیں جن کی سراہنا کی گئی ہے، کی جا رہی ہے اور کی جانی چاہیے۔ تعریفیں بعد میں، شروعات کرتے ہیں الزامات کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ سکمز میں اگر کوئی کوتاہی یا خامی ہوتی ہے تو اس کو چھپانے کے لیے یہ میڈیا پہ الزام لگاتا ہے۔ دیکھیے مدثر صاحب، شیری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ایک ہاسپٹل نہیں ہے، بلکہ ایک میڈیکل یونیورسٹی ہے جہاں پہ میڈیکل ایجوکیشن امپارٹ کی جاتی ہے، پوسٹ گریجویشن سے لے کے پوسٹ ڈاکٹر لیول تک۔ ہمارے ساتھ ایک سکمز میڈیکل کالج انڈر گریجویٹ کا بھی جڑا ہوا ہے جہاں پہ MBBS کرایا جاتا ہے، اور ہمارے پاس پیرا میڈیکل کالجز بھی ہیں اور نرسنگ کالجز بھی ہیں۔ ڈیمڈ یونیورسٹی ہونے کے ساتھ ساتھ شیری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کا رول ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا ہے، ریسرچ کا ہے، ایکیڈمکس کا ہے، اور ساتھ ساتھ میں پیشنٹ کیئر کا ہے۔ پیشنٹ کیئر از ون آف دا وائٹل کمپوننٹس آف شیری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز۔ ایز اے سیڈ، اٹس اے میڈیکل یونیورسٹی۔ اس کو صرف ایک ہاسپٹل کی نظر سے نہیں دیکھا جانا چاہیے، چونکہ اس شیری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں ڈاکٹرس، نرسز، پیرامیڈیکلس، انجینئرس اور ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی، سینیٹیشن، باقی جو طبی عملہ وابستہ ہے، ہر ایک کیڈر پہ اپنے اپنے طریقے سے کام کیا جاتا ہے۔ اور میں یہ آپ کو ضروری بتانا چاہوں، خامیاں یا اسپیشلٹیز یا سکسیسز ہر ایک کمپوننٹ میں ہوتی ہیں، ہر ایک لیول پہ ہوتی ہیں، مگر یہ بات ضرور بتا دوں گا کہ شیری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں جو بھی سٹاف ہے، فیکلٹی سے لے کے نان فیکلٹی لیول تک جو بھی سٹاف ہے، وہ ایک کمپٹیٹیو لیول پہ آ جاتا ہے، وہ ریکروٹ ہو جاتا ہے ایک کمپٹیٹیو لیول پہ۔ ان ادر ورڈس، اگر ہم کسی بھی گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کی بات کریں، جس میں شیری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز بھی آتا ہے، وہاں پہ جو ریکروٹمنٹ ہوتی ہے، وہاں پہ جو سٹاف کام کرتا ہے، وہ ایک کمپٹیٹیو سلیکٹو پروسیس کے تھرو میریٹوریس سٹاف ہوتا ہے۔ سر، خامیوں کا الزام آپ میڈیا پہ کیوں لگاتے ہیں؟ اور بالکل جو میں نے کہا کہ یہ جو کمپٹیٹیو لیول پہ، میریٹوریس لیول پہ جو سٹاف ریکروٹ ہو جاتا ہے، ان کی لیول آف پرفارمنس بھی اسی انداز سے ہوتی ہے۔ میڈیا میں بہت اچھے دوست ہیں جو اس چیز کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ یہ انسٹیٹیوٹ جو ہے صرف اسپتال نہیں بلکہ ایک یونیورسٹی ہے، اور یہاں پہ ریسرچ کا اور اکیڈمکس کا بہت سارا اسکوپ ہے۔ کسی ذاتی وجہ سے اگر کوئی شخص کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، کوئی اس طریقے کی وہ سہولیات نہ میسر ہوئی ہو، تو اس ذاتی تجربے کو ہمیں اجتماعی صورت نہیں دینی چاہیے۔ سر، حال ہی میں ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں ایک نوجوان جو کہتا ہے کہ ہمیں یہاں پہ فیسلٹیز نہیں دی گئی ہے، ان کی مدر تھی، ان کو کووڈ ڈیتھ قرار دیا گیا تھا، اور اس کے بعد اس ویڈیو سے آپ واقف ہوں گے۔ اس کے بعد انسٹیٹیوٹ نے ایک پریس نوٹ نکالا، وہ بھی میڈیا کے خلاف تھا۔ میں تفصیلاً جواب دینا چاہوں گا۔ مدثر صاحب، یہ جو مریض تھا، اس کو ہم نے، جو بھی ڈاکٹر صاحبان تھے، پیرامیڈیکل اسٹاف تھے، انہوں نے ہر طریقے سے، ہر لحاظ پہ اس کو کافی خدمت کی۔ لیٹسٹ جو موڈ آف ٹریٹمنٹ ہے، پلازما تھراپی اور ریمڈیسویر بھی اس کو دیا گیا۔ بہرحال یہ مریضہ جو ہے بچ نہیں پائی،
اس کی بہت ساری وجوہات تھیں، کوماربیڈیٹیز تھیں، جس کی بنیاد پہ یہ شاید اس کرونا وائرس کے ساتھ اس حد تک مقابلہ نہیں کر سکی، ہمارے سپورٹ کرنے کے باوجود بھی، ہمارے ڈاکٹر صاحبان اور نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کے ان کی خدمت کے باوجود بھی. مگر جب ان کی موت واقع ہوئی تب ان کو ایک کووڈ پروٹوکول کے حساب سے ان کو سپرد خاک کرنا تھا. ہمارے انسٹیٹیوٹ کا مینڈیٹ جو ہے صرف انسٹیٹیوٹ میں پیشنٹ کا ٹریٹ کرنے کا ہے. میں معذرت سے سب سے درخواست کروں گا کہ وہ انسٹیٹیوٹ کو یہ نہ سمجھیں کہ انسٹیٹیوٹ کا طبی عملہ ہی گریو یارڈ پہ جائے اور گریو ڈگ کرے یا پیشنٹ کو دفنائے. یہ بات بالکل غلط ہے اور اس بات سے میں متفق نہیں ہوں، کیونکہ کسی MBBS کریکولم میں گریو یارڈ میڈیسن ابھی تک نہیں آیا ہے. جب گریو یارڈ میڈیسن کی بھی ڈگری ہوگی ہم ضرور ایسی خدمت کریں گے. میں ضرور یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس شخص کو جب ڈیڈ باڈی کو واپس ہینڈ اوور کرنے کے لیے کہا گیا، ان کو ہم نے جو ہمارے جو اس کے ساتھ ٹرالی کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، ایک شخص نے، ایک ملازم نے اس کو ٹرالی کا وہ ٹاپ بھی دے دیا. انہوں نے غصے سے اس ٹیبل ٹاپ کو اس کے اوپر پھٹکارا، اس کو ہیڈ انجری ہوگی، اس کے پیر پہ انجری ہوگی، اور وہ ٹیبل ٹاپ بھی اس کا وہ بینڈ ہو گیا. وہ پھر ویڈیو لگا دیا. ساتھ میں یہ بھی کہا، میں نے خود سنا اس ویڈیو میں، وہ میرے چھوٹے بھائی صاحب وہ یہی کہتے چلاتے ہوئے نظر آئے، کیونکہ میڈیا کے ساتھ جڑا ہوا تو اس لیے سب نے اس کو میڈیا کے طریقے سے اچھالا. مجھے میری بات پوری سن لیجیے جناب. تو انہوں نے یہ بھی کہا، میں ایٹ لیسٹ میں اس میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ دو بھائی اس کو اپنی ماں کو قبر میں اتارو. مجھے یہ بات کا جواب دے دیجئے، بیٹے اپنی ماں کو، باپ کو، اپنے رشتہ دار کو، نزدیکی رشتہ دار کو دفنائیں گے نہیں تو کون دفنائیں گے؟ یہ ڈاکٹر کا کام ہے، یہ پیرامیڈک کا کام ہے. مجھے اس بات سے بالکل اتفاق نہیں ہے. آپ کچھ بھی کہیں، میڈیا کچھ بھی کہیں، وہ آپ کے میڈیا کے ساتھ جڑا ہوا بھائی صاحب ہیں، میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں، مگر جذبات کو پلیز ایسے اچھالو نہیں جس سے کسی انسٹیٹیوشن کے تقدس پہ آنا چاہے. انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے تقدس کو، انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کے تقدس کو آپ ایسے پامال نہ کیجیے. یہ ضرور جان لیجیے کہ یہ وہی شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہے جہاں پہ یونین ٹیریٹری کے کسی علاقے سے بھی الٹیمیٹلی ایک شخص آخری سٹیج پہ آ جاتا ہے جبکہ اس کا علاج کہیں پہ منحصر نہ ہوتا، چاہے پیریفری ہو، میڈیکل کالج سری نگر ہو، اسکمز میڈیکل کالج ہو، سٹی ہاسپٹل ہو، کہیں پہ نہیں، اور الٹیمیٹلی انسٹیٹیوٹ پہنچ جاتا ہے. The fact I want to convey to you is that Sher Kashmir Institute of Medical Sciences is the last destination for any patient who is critically sick when he or she has reached a multi-organ failure. Right, sir. At what stage the possibility of the recovery of a patient is very very less. However, we keep on doing that. بٹ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میڈیا کے ساتھ جو بندہ وابستہ ہو وہ بہت دانشور ہونا چاہیے. اس کی کافی رسپانسبلٹی ہے، وہ ایک سوسائٹی کا بہت بڑا ایک رسپانسبل بندہ ہوتا ہے. اور میڈیا کے ساتھ سارے جڑے ہوئے لوگ، ان کو شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز یا کسی بھی ہسپتال کی امیج کو خراب نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. ہمارے ڈاکٹر صاحب پیرامیڈکس یہ بات ضرور جان لیجیے. آپ میں اینڈ میں جو میسیج دینا چاہوں گا، میں آپ سے درخواست کروں گا آپ مجھے 2 منٹ دے دیں گے تاکہ میں آپ کو بتا دوں کہ ساری دنیا میں ڈاکٹرز، پیرامیڈکس اور باقی اسٹاف کی رسپیکٹ کیسے کی جاتی ہے. اور ہمارے لوگ کچھ چند لوگ گنے چنے جو اس چیز کو شاید نہیں سمجھتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں یا جانتے ہوئے بھی اگنور کرتے ہیں. ایسا نہیں کر لیجیے، اس سے انسٹیٹیوشن کا نقصان نہیں ہو جائے گا بلکہ سوسائٹی کا نقصان ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر، آپ نے ایک ٹویٹ کیا ہے حال ہی میں، مائی مشن سکسیس ود مائی وائٹ بریگیڈ ول ڈیفینیٹلی ڈیفیٹ ریڈ کورونا اینڈ پٹ یلو جرنلزم ٹو شیم ان ڈیو کورس. سر واٹ از دس یلو جرنلزم؟ سر یلو جرنلزم، دیر آر پیپل in media who promote not only education, awareness, right, sir, scientific principles, social order and everything which is required of humanity today. انسانیت کی بقا کی خاطر اس زمین پہ جو بھی اچھے کام ہو رہے ہیں، چاہے وہ سماج کے حوالے سے ہوں، چاہے سوسائٹی کے حوالے سے ہوں، ریلیجن کے حوالے سے ہوں، سائنس کے حوالے سے ہوں، ایجوکیشن کے حوالے سے ہوں،
یا میڈیکل سائنس کے حوالے سے ہوں، میڈیا کا ایک بہت بڑا رول ہے، اور یہ میڈیا ہی یا انٹرنیٹ ہی یا موڈ آف ایجوکیشن ہی یہ ساری انفارمیشن ساری دنیا تک پہنچاتے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں دنیا جو ہے ایک گلوبل ولیج کہی جاتی ہے، اور میڈیا کا زبردست رول ہے، اور یہی میڈیا کا جو رول ہے، جو پازیٹیو رول ہے، اگر اس کو نگیٹو طریقے سے یوز کیا جائے گا اس کو میں یلو جرنلزم کہتا ہوں۔ دا ریزن فار دیٹ از، پلیز بیئر ود می، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ اٹ، lot of my unfortunate friends who go to the media with the purpose of either taking it on a commercial scale or a non-professional scale. But I believe, I trust, and I respect media people and the journalists that it's a professional force. It's a professional organization in whatever form it is, and I have tremendous regards for them. However, there are some elements who have their vested interests. I will quote one of the debates on Doordarshan, Srinagar. One of the, two friends interacted with me, but they had their own personal agenda. So this is what I call as yellow journalism. When you put your own self-interests before a particular national cause, that is what is yellow journalism. The other part of the yellow journalism is paid journalism. There's a lot of news which is always a fake news, which is not based on facts. Sir, if you don't verify the facts, if you don't verify the figures put, yesterday only, in fact, I'll tell you, one of the news organizations has put something in the media, and it's all everywhere. It is absolute trash. Urdu mein baat kare sir. It is absolute trash. I totally disagree with that, and I condemn it. میں اس چیز کی زبردست مذمت کرتا ہوں جو کل ہی کسی ایک نیوز آرگنائزیشن دے دی ہے جس میں کوئی فیکٹس نہیں، کوئی بنیاد نہیں ہے. دس از واٹ از یلو جرنلزم. اف اٹ از پیڈ, اف اٹ از فیک, اینڈ اف اٹ از ود ویسٹڈ انٹرسٹس. بٹ it's a very minuscule. There's not majority of the people are professionals. They are well educated. They understand the value of journalism. They understand the value of education, information. So I respect them. I say salute. سر اگر میڈیا آپ کی کوتاہیوں کو، انسٹیٹیوٹ کی کوتاہیوں کو اجاگر نہیں کرے گا تو کیسے کام ٹھیک ہوگا سر؟ ہمارا کام ہی ہے کہ ہم کوتاہیوں کو، گورنمنٹ کی کوتاہیوں کو، انسٹیٹیوٹ کے کوتاہیوں کو، ایجنسیز، آرگنائزیشن کی کوتاہیوں کو ان کے سامنے رکھیں. مدثر صاحب, I have all the regards for your expressions, but میری ایک درخواست ہوگی آپ سے کہ ہماری کوتاہیاں کیا ہیں وہ زیادہ ہم جانتے ہیں، وہ زیادہ ہم سمجھتے ہیں. ایک ڈاکٹر ہی اپنی کوتاہی سمجھ سکتا ہے بجائے ایک جرنلسٹ کے، ایک وکیل کے، ایک پولیس آفیسر کے، ایک ایڈمنسٹریٹو آفیسر کے. I will understand my weaknesses much more than, if I do my own introspection, I will know much more about me rather than you knowing about me. So the point I want to convey to you is, with all regards, please let doctors do their job. Let you not try to put your foot into my job. If you do that, you are harming the medical profession and you are harming your own image. Ultimately, you are not going to get anything out of it. But doctor, a nurse, a paramedic, a technician, or any other research scholar who's working day in and out, I'll tell you, in this COVID, for last 8 months, ہمارے انسٹیٹیوشن میں کسی لیب میں اور کچھ کلینکل ایریاز میں ایسے بھی ڈاکٹرز، پیرامیڈکس اور باقی اسٹاف ممبرس ہیں جو آج تک گھر نہیں گئے ہیں 5-6 مہینے سے، جو 24/7 کنٹینیوسلی کام کر رہے ہیں، جو عید کے دن بھی گھر نہیں گئے، جنہوں نے عید کے دن بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی 12,000 سے آگے گئی 24 آورس میں، وچ از اے ریکارڈ وچ نو ویئر ان دا کنٹری اینی بڈی ہیز ڈن اٹ. بٹ یلو جرنلزم کیا کرتا ہے؟ آپ کے ساتھ کچھ گنے چنے ہوئے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لوگ جن کے ساتھ ایک پولیٹیکل لابی ہوتی ہے مسئلے کو بنانے کے لیے، اچھالنے کے لیے، بنانے کے لیے. ایسی باتیں نہیں ہیں. یہ شیری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں جس کی خاطر میں بتا دوں گا، آئی ڈونٹ سبسکرائب ٹو دا ویوز آف دا ادر انسٹیٹیوشنز بٹ آئی اسپیک آن بہاف آف شیری کشمیر. یہ وہی شیری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہے جو اگر یہاں نہیں ہوتا اور جس کی 4 دیواروں میں ہمارے جو اسٹاف نہیں ہوتا تو یہاں آپ کی حالت کووڈ کے حوالے سے وہی ہوتی جو اٹلی میں ہوئی ہے، جو یورپ میں ہوئی ہے، جو جرمنی میں ہوئی ہے، جو سویڈن میں ہوئی ہے، جو اس وقت امریکہ کا حال ہو رہا ہے. بٹ لیٹ دا میڈیا، لیٹ دا جرنلسٹ، لیٹ آل ادر کو پروفیشنلز اپریشیٹ دس پارٹ. اور ہمارے ڈاکٹر صاحب جو بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جو بھی طبی عملہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کائنڈلی
اگر آپ اپریشیٹ نہیں کرنا چاہتے کوئی بات نہیں, کوئی اعتراض نہیں, بٹ کم سے کم غلط انداز میں نہ ٹھیک ہے بتائیے. سر, ہم آپ کی بات سے متفق ہیں کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں, مطلب ڈاکٹر صاحبان ہم سے بہتر جانتے ہیں سرجری کیسے کرنی ہے, ٹریٹمنٹ کیسے کرنا ہے. لیکن سر ایک سوال تو بنتا ہے لوگوں کی طرف سے, وہ کہتے ہیں کہ VIP کلچر وہاں پہ بنا ہوا ہے, امیر لوگ جو ہے ان کو جلدی موقع مل جاتا ہے سرجریز کا, غریبوں کو لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے. ہمارے پاس اچھا سر, اگر یہ شکایت آتی ہیں لوگوں کی طرف سے اور میڈیا اس کو لکھتا ہے یا ٹیلی ویژن پہ دکھاتا ہے, آپ اسے بھی یلو جرنلزم کہیں گے؟ ایبسولوٹلی, میں بتاؤں گا کیوں. میں بتاؤں گا ہمارے شہری کشمیر میں جو سسٹم ہے, ایک تو رجسٹریشن سسٹم جو ہے, رجسٹریشن سسٹم کے حساب سے ایک شخص کو اپوائنٹمنٹ دی جاتی ہے, اور اس کے آگے جو پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے سپر اسپیشلٹی کا یا سب اسپیشلٹی کا, اس میں باضابطہ ایک رجسٹر ہوتی ہے جس کے حساب سے ان کو ڈیٹ دی جاتی ہے سرجری کے لیے. دیکھیں, آپ کو یہ بات جاننا ضروری ہے کہ الٹیمیٹ برانڈ جو ہے انسٹیٹیوٹ پہ ہے جی, اور ہر ایک شخص کو اس کے آتے ہی ٹریٹمنٹ ہو نہیں سکتی ہے. ایک شخص کی جانچ پڑتال کرنی, اس کی انویسٹیگیشن کرنے ہیں, اس کا یہ دیکھنا ہے کہ یہ پروسیجر کے لیے چاہے آپریشن ہے یا کوئی لیب پروسیجر ہے, کوئی انٹرونشنل پروسیجر ہے, ہارٹ کا آپریشن کرنا ہے, دماغ کا آپریشن کرنا ہے, ہارٹ پیس میکر لگانا ہے, کوئی ایسا کام جس میں سرجری یا انٹرونشن کی ضرورت ہو, یہ باضابطہ ایک پروٹوکول کے حساب سے کیا جاتا ہے, ایک اسٹینڈرڈ طریقے سے کیا جاتا ہے. آج کل کے زمانے میں جس کو ہم ایویڈنس بیسڈ میڈیسن کہتے ہیں, انویسٹیگیشن کے حساب سے ایک شخص کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کب اس شخص کے لیے یہ کیا وقت ضروری ہے, کون سا ٹائم مناسب ہے, اسی حساب سے اس کو اپوائنٹمنٹ دی جاتی ہے, اس کا ڈیٹ دیا جاتا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ VIP کلچر کی آپ جو بات کہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے. شہری کشمیر یہ انسٹیٹیوشن جو ہے یہ ایک پیپلز انسٹیٹیوشن ہے. یہ اگر پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہوتا تب آپ کی بات صحیح ہوتی, تب VIP کلچر ہوتا, تب پیڈ ایجنسیز کام آتی, مگر یہ نہیں ہے. یہ ایک عوامی ادارہ ہے, یہ ایک پبلک انسٹیٹیوشن ہے جہاں پہ دیر از فری ایکسیس ٹو پیپل فار اینی تھنگ. اوکے سر, جیسے کہ آپ جانتے ہیں اور ہمارے ساتھ نمبرز بھی شیئر کریں گے کہ کتنی سرجریز ابھی پینڈنگ ہے. کووڈ کی وجہ سے فی الحال بہت کچھ رکا ہوا ہے, لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد کیا ہونا چاہیے وہ بھی آپ ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیں گے. سر, کتنے کیسز ابھی تک پائل اپ ہو چکے ہیں, اور لوگوں میں یہ تاثر ہے کہ یہ انسٹیٹیوشن جو ہے جیسے فیکٹری بن گئی ہے کہ 10 سے 4 کام کرنا ہے, اس کے بعد نہیں. یہ پھر سے وہی میڈیا کا وہی سوال ہے جس کو میں یلو جرنلزم کہوں گا. میں بالکل آپ کے ہارڈ ہٹنگ کوشچنز جو بھی ہوں گے, میں یہاں کے ہارڈ ہٹنگ آنسرز بھی ہوں گے. یہ میڈیا کا کریٹ کیا ہوا ہائپ ہے. میں آپ کی جانکاری کو یہ بتا دوں کہ شیری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز وہ انسٹیٹیوشن ہے جس نے OPD بند نہیں کیا. کووڈ کی پینڈیمک کی وجہ سے جس نے OPD بند نہیں کیا. ہمارے جیسے سرکار کی طرف سے لاک ڈاؤن ہوا, جو بھی ریسٹرکشنز کام میں آ گئی, اس کے باوجود بھی ہمارا انسٹیٹیوشن 24/7/366 کنٹینیوسلی کام کر رہا ہے. OPD چل رہے ہیں, ہم نے کبھی بند نہیں کیا. اس کے علاوہ ہم نے کچھ ٹیلی کلینکس کھولے, کچھ ورچوئل کلینکس کھولے, کچھ ٹیلی فون لائنز, لینڈ لائنز اور موبائل لائنز کو ڈیڈیکیٹ کر دیا تاکہ لوگ JNK کے کسی بھی کونے سے ہمارے ڈاکٹر صاحب ان کو ایکسیس کرے, اور وہ ورچوئل کلینکس آج بھی چل رہے ہیں. نمبر 1 جو یہ نان کووڈ کی بات کر رہے ہیں, نان کووڈ کے حوالے سے چاہے پیشنٹس کے آپریشن کرنا ہو, چاہے میلیگننسیز ہیں یا کینسرس ہوں یا کسی اور طریقے کی بھی کوئی, یہ کام کنٹینیوسلی ہو رہا ہے, روز ہو رہا ہے اور روٹینلی ہو رہا ہے. ہم کنٹینیوسلی نان کووڈ ایز ویل ایز کووڈ کا بھی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. ایسی بات نہیں, کیسز پائل ہو رہے ہیں, کسی حد تک بالکل افیکٹ ہو رہے ہیں, اس میں دو رائے نہیں ہے. بٹ ایسا نہیں ہے کہ کوئی پائل اپ اور کوئی کیا نام اس کا رکے ہوئے ہیں, اور ایسا کام نہیں ہو رہا ہے. سائملٹیس ہو رہا ہے, میڈیا کی طرف سے غلط ہائپ کی گئی. ٹھیک ہے سر, ایک کالر سے بات کرتے ہیں. آپ پلیز ایئر فون لگائیں تاکہ آپ کو ان کی آواز سنائی دے. السلام علیکم. السلام علیکم, آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی, لگتا ہے رابطہ منقطع ہو گیا. جیسی ان سے ہماری بات ہوتی ہے تو ان سے آپ کی بات کرائیں گے. اور اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ آج کے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے صرف اہم کالز کو لینے کی, کیونکہ بہت ساری باتیں ہیں جو ڈائریکٹر صاحب آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. صاحب, وادی کشمیر کے لاکھوں لوگ اس وقت آپ کو ٹیلی ویژن سے, ساتھ ہی میں ہمارا یہ لائیو ٹرانسمیشن بہت ساری سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ. جی آواز آ رہی ہے آپ کو, ہماری آواز آ رہی ہے آپ سے.
आज के प्रोग्राम में, और अपने नाज़रीन को बता दें कि सबसे अहम जो है कोविड और कश्मीर के बारे में, उस पर भी कुछ अहम मालूमात डॉक्टर साहब आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन एक कॉलर के साथ, उनसे पहले बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, लगता है फिर से हमारा राब्ता जो है मुनक़ता हो गया। मैं अपने ऑनलाइन एडिटर आकिब भट्ट साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इस सिलसिले में देखें कि कॉल जो है या तो ऑडियो हम तक नहीं पहुंच रहा है या फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट है। फिलहाल अपने नाज़रीन से कहेंगे कि वो हमें कॉल कर सकते हैं। ये इस वक्त मोर्टेलिटी रेट क्या है इंस्टीट्यूट में? हमारी मोर्टेलिटी रेट, जैसे अगर आप सारी कंट्री के हिसाब से देखेंगे, हमारी मोर्टेलिटी रेट कुछ 1.3% के आसपास है, जबकि यही शरह जो है नेशनल लेवल पे 2.4 और 2.5 के आसपास है। सर, कितनी कंप्लेंट्स है जो आपके पास आई है या मुतलका हुक्काम के पास आई है कि मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से डेथ हुई है? ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है। मैं आपको फिर से ये बता दूं, ये आपकी इमेजिनेशन हो सकती है या किसी लोगों और में की। तासुर है जी, बिल्कुल गलत बात है। लोगों में मैं भी शामिल हूँ जी सर। मैं भी लोगों में आप भी, मैं भी, दोनों मैं कोई एलियन नहीं हूँ। मैं भी कश्मीर का एक बंदा हूँ और मैं भी लोगों में शामिल हूँ। ऐसा कोई तौसुर नहीं है, ऐसा बिल्कुल कोई शिकायत नहीं है आज तक। टिल डेट आई कैन टेल यू फॉर श्योर कि आज तक कोई भी केस हमारी जांच में या मेरे नोटिस में नहीं आया है जिस पे मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से कोई रिपोर्ट दायर हुई हो और जिस पे हम कहीं पे उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। द फैक्ट रिमेन्स, इस बात का यही सबूत है कि इतने 6, 7, 8 महीने जैसे मार्च से आज तक शुरू हो गया, इसके बावजूद जो हमारा पास जो लेट पेशेंट का लोड है, जो हम पेशेंट्स की लुक आफ्टर करते हैं, मुझे इस बात पे खुशी है कि आज तक ऐसा कोई केस। सर, सीडीसी में हमारे पास कई करोड़ रुपए आए थे। आप बताइए सर, हमने उनका इस्तेमाल करके क्या रिसर्च की या कौन सी हमने जो है फाइंडिंग्स दुनिया को दी? सीडीसी के 1 करोड़ पे आप मत जाइए। सीडीसी का जो फंडिंग प्रोग्राम है वो खासकर रिसर्च के हवाले से अलग डिपार्टमेंट के लिए होता है, ठीक है। उस पर अपना काम चल रहा है। उसमें वो पैसा जो होता है वो रिक्रूटमेंट के साथ साथ इक्विपमेंट के लिए भी और रिसर्च के साथ साथ इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ये 1 करोड़ एक आई वॉश हो सकता है। ये इससे कुछ कोई ना आप कोविड को कंट्रोल कर सकते हैं, ना ट्रीट कर सकते हैं, ना मैनेज कर सकते हैं। हमारे पास जो इस वक्त गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास हमारी इस वक्त लाइबिलिटी कोविड के हवाले से पर्टिकुलरली 41 पॉइंट सम करोड़ की है, जिसके अगेंस्ट वेरी रिसेंटली गवर्नमेंट ने हमें 5 करोड़ रिलीज़ किए हैं शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए, मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के लिए, मेडिकल कॉलेज जम्मू के लिए। But this is a minuscule of what the proportion that you need to fight this pandemic, because you need equipment, you need machinery for this thing, you need manpower component, you need all other infrastructures, and this time for institution alone there is a liability of around 41 crores, which is very little if you go for further enhancement as per the demand। जैसे हमारी ज़रूरियात बढ़ती जा रही हैं, अगर हम देखेंगे ट्रेंड क्या है कोविड की, तो हमारी ज़रूरियत बहुत बढ़कर है। इससे डबल, इससे ट्रिपल भी हो सकती है। 1 करोड़ सीडीसी का कहीं पे आप पता नहीं क्या कहे जा रहे हैं। अच्छा सर, ये अभी तक जो रिसर्च इंस्टीट्यूट में हुई है उसके मुताबिक वायरस के बारे में क्या पाया गया है? हाउ इट म्यूटेट्स एंड व्हाट्स इट्स बिहेवियर? ये जो कोरोना वायरस है, इसकी बहुत सारी स्ट्रेन्स हैं जो म्यूटेट करती रहती हैं, और यही वजह एक है जिसमें रेजिस्टेंस के हिसाब से या इफ़ेक्टिविटी ऑफ ट्रीटमेंट या वैक्सीन डेवलपमेंट के हिसाब से इसमें अपनी अपनी दिक्कतें आती रहती हैं। हम जो हैं शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एक बेसिक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे हमारे पास एक वायरोलॉजी लैब है, जहाँ पहले से हमारी यूनियन टेरिटरी में दैट वाज द फर्स्ट लैब जहाँ से ये टेस्टिंग शुरू हो गई। इसके बाद जीएमसी श्रीनगर, इसके बाद स्किम्स मेडिकल कॉलेज और जीएमसी जम्मू में शुरू हो गया। तो वायरल डायग्नोस्टिक्स से लेके इसमें जो रिसर्च है वो कंपोनेंट साइमल्टेनियसली चलता जा रहा है। ठीक है। तो सर, कैजुअलिटी के हवाले से लोगों में ये सर शिकायत है जो आपके सामने रखना चाहते हैं कि कैजुअलिटी में इमरजेंसी केसेस जो भी आते हैं वहाँ पे ट्रेनीज होते हैं या जूनियर डॉक्टर्स होते हैं, कंसल्टेंट्स नहीं होती है, जिसकी वजह से पेशेंट्स का अहम तरीन जो हिस्सा होता है इलाज मुआवजे का ज़ाया हो जाता है। आपने ये नहीं कहा कि लोगों का ये तो सर, मैंने लोगों का ही कहा सर। तो मैं फिर से आपको बता दूं, मेडिकल इंस्टीट्यूट में 3 टायर सिस्टम है डॉक्टर्स के एंगेजमेंट का।
ایک ٹائر ہے جو پوسٹ گریجویٹس کا ہے، جی جو جونیئر ڈاکٹر آپ کہتے ہیں، وہ پوسٹ گریجویٹس ہوتے ہیں، انہوں نے MBBS کراس کر کے پھر وہ پوسٹ گریجویشن لیول پہ ہوتے ہیں. جی اس میں 3 لیولز ہوتی ہے، فرسٹ ایئر، سیکنڈ اور تھرڈ ایئر. پھر اس کے آگے ایک لیول ہوتی ہے جو سینئر ریزیڈنٹس ہوتے ہیں، جنہوں نے پوسٹ گریجویشن کمپلیٹ کی ہوتی ہے. ان میں سے کچھ ایسے سینئر ریزیڈنٹ جنہوں نے پوسٹ ڈاکٹرل بھی کیا ہوتا ہے. مینس وہ صرف پوسٹ گریجویٹ ہی نہیں بلکہ وہ پوسٹ ڈاکٹرل سپر اسپیشلٹی کورسز کے بھی ڈگری یافتہ ہوتے ہیں. اس کے آگے ایک اور لیئر آتی ہے فیکلٹی کی. یہ 3 لیئرز جو ہیں یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں، اور ہر ایک لیول پہ اپنے ریزیڈنٹ کا الگ کام ہے، جو جونیئر ریزیڈنٹ ہوتا ہے یا پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہوتا ہے یا پوسٹ ڈاکٹرل اسٹوڈنٹ ہوتا ہے یا ریسرچ اسکالر ہوتا ہے PhD لیول پہ، تو اس کے ساتھ اس کا جو کور ہوتا ہے وہ فیکلٹی لیول کا ہوتا ہے. فیکلٹی میں بھی 4 لیولز ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر، ایڈیشنل پروفیسر اینڈ پروفیسر، اور اس کے ٹاپ ایک پیرامڈل سسٹم کے حساب سے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. تو ہر ایک لیول پہ آپ دیکھیں گے تو ملٹیپل جو لیئرس ہیں کام پہ لگے ہوتے ہیں اور پیشنٹس کی خاطر جڑے رہتے ہیں اور کوآرڈینیٹڈ ہوتے ہیں، انٹیگریٹڈ ہوتے ہیں. اس پہ لگاتار بات ہوگی. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیے اور بتائیے کہاں سے بات کر رہے ہیں. جی میرا نام خورشید احمد ہے، میں بٹمالو سے بات کر رہا ہوں. جی خورشید صاحب بتائیے، ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سن رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب کو پہلے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں. جو ڈاکٹر صاحب اور ان کی ٹیم اس سمے جو سورا میں کام کر رہی ہے کافی اپریشیبل ہے. 24/7 کام ہو رہا ہے، بہت اچھا ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں ہماری شکایت بھی ہے. شکایت یہ ہے کہ اکثر بیشتر ہم OPDs کو لے کے میری شکایت ہے اس سمے کہ جب بھی ہم کوئی پیشنٹ OPDs میں لے کے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جو وہاں کا جو چھوٹا سٹاف ہوتا ہے کلاس 4 کا سٹاف، وہ اکثر بیشتر اپنے پیشنٹس کو 15 20 پیشنٹس کو پہلے انٹری دیتے ہیں، یعنی فرسٹ کم. وہ جو لائن میں لوگ رہتے ہیں وہ ایسے کے ایسے ہی رہتے ہیں. جیسے کہ ایک پیشنٹ کپوارہ یا بارامولہ سے آتا ہے، صبح 6 بجے وہ گھر سے نکلتا ہے، 9 بجے شری نگر پہنچتا ہے اور وہاں پر OPD میں لائن میں بیٹھا ہے. اس کے بعد اب 20 پیشنٹ کے پہلے وہ اٹینڈنس آپ کا سوال آ گیا، ڈاکٹر صاحب جواب دیں گے. جی اس کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ کب ہو جائے گا. شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب پہلے میں آپ کے اپریسیشن کا شکریہ ادا کروں گا، اور اس بات کے لیے کہ آپ ہماری کوشش کیا ہے، ہماری خدمت کا بھی آپ کو احساس ہے، اس کے لیے بہت بہت شکریہ تہہ دل سے ادا کرتا ہوں. دوسری بات، جو OPD میں ہمارے ملازم حضرات اپنے کسی مریض کو بیچ میں سے یا 5 6 جیسے آپ کہتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے. اگر کہیں ایسا ہوتا ہے یہ غلط بات ہے، ہم اس چیز کو اپروو نہیں کریں گے. ہاں مے بی ایٹ ٹائمس ویری ریئرلی وچ از ناٹ این رول، اٹ از این ایکسیپشن. اٹس این ایکسیپشن کہ کوئی اپنی سوشل اوبلیگیشن کی وجہ سے شاید جی ایسا کرتا ہو، مگر یہ شاید یہ رول نہیں ہے بلکہ یہ ایکسیپشن ہو سکتی ہے. یہ اس سے میں متفق نہیں ہوں، یہ ہونا نہیں چاہیے. اوکے. اچھا سر، یہ بہت سارے جو کالر ہیں ہمیں کال کر رہے ہیں، ہم ان سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنا سوال جو ہے مختصر رکھیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو آپ کا سوال ہو کافی اہم ہو، کیونکہ ہمیں پروگرام کے دوسرے حصے میں کووڈ اور کشمیر کے بارے میں بات کرنی ہے جو بہت اہم ہے. ڈاکٹر صاحب ایک شکایت یہ بھی ہے کہ ایک تو آپ نے ایک پورشن کو ڈیزگنیٹ کیا ہوا ہے کووڈ کے لیے انسٹیٹیوٹ میں. دوسری شکایت یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی مریض آ جاتا ہے تو اس کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے، آپ نہیں جانتے ہیں اس وقت کہ کیا یہ کووڈ پیشنٹ ہے یا نہیں، ٹیسٹ کے بعد ہی پتہ چلتا ہے. تو اس دوران جب کوئی پیشنٹ ہوتا ہے جس کا ٹیسٹ پھر پازیٹیو آ جاتا ہے، تب تک وہ بہت سارے حضرات کے کانٹیکٹس میں آ چکا ہوتا ہے ہاسپٹل میں، ان کو PPE کٹس نہیں ملتے ہیں جو آپ کے خود کے اسٹافرس ہوتے ہیں. دیکھیے، جو ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں، ہمارے پاس 2 سسٹم ہیں اس وقت ایمرجنسی میڈیسن میں. ایک جہاں نان کووڈ پیشنٹ آتے ہیں ایمرجنسی کے حوالے سے، وہ وہاں پہ جو بھی سٹاف ہے، چاہے ڈاکٹرس ہیں، نرسز ہیں، ان سب کو PPE کٹ ملا ہوتا ہے. وہ سارے پروٹیکٹیو گیئرس میں ہوتے ہیں، اور پروٹیکٹیو گیئرس کی الگ الگ لیولز ہیں. کس شخص کو کون سا پروٹیکٹیو گیئر چاہیے، فرنٹ لائن لیول پہ جہاں کووڈ کے مریض ہیں ان کے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے الگ پروٹیکٹیو گیئر ہوتا ہے، اس کی لیول الگ ہوتی ہے. وہ ICMR کے ریگولیشن سے ہم فالو کرتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، جو کووڈ کے سسپیکٹڈ پیشنٹس ہیں وہ صرف کووڈ کلینک میں جاتے ہیں، وہ الگ جگہ رکھی ہے، وہ بلڈنگ ہی الگ ہم نے رکھی ہے، اور وہ لوگ جو ہیں وہاں پہ جاتے ہیں. کچھ ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جہاں سسپیشن ہوتا ہے، کنفرمیشن نہیں ہوتی ہے. کنفرمیشن تب ہوتی ہے جب ان کا ٹیسٹ رپورٹ آ جاتا ہے، مگر کنفرمیشن کے ہوتے ہوئے بھی اگر کسی کا ٹیسٹ نگیٹو آئے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا کووڈ نہیں ہو سکتا.
20 to 23% ऑफ द पेशेंट्स में हैव नेगेटिव कोविड टेस्ट. उसका मतलब ये नहीं कि उसको कोविड की तकलीफ नहीं है, उसका मतलब उसको कोविड की तकलीफ है मगर टेस्ट में डिटेक्शन नहीं हो रही है. अगर कोई टेस्ट किसी का पॉजिटिव आता है वो 100% पॉजिटिव है, उसमें बिल्कुल क्लियर कट अंदाज है. इसके अलावा कुछ इन्वेस्टिगेशंस होती हैं. ये ज़रूरी नहीं कि कोविड टेस्ट जो RT-PCR टेस्ट करते हैं उसी से ही पता चले, नहीं. एक शख्स का अगर हम CT स्कैन करेंगे या एक्सरे करेंगे तो हमें काफ़ी हद तक पता चल जाता है कि इसको कोविड की तकलीफ है, खासकर लंग्स के हवाले. ऐसे ही और कुछ इन्वेस्टिगेशन होते हैं जिससे डॉक्टर साहब को बखूबी अंदाज़ा लग जाता है कि इस शख्स को कोविड हो सकता है और उसको अलग रखा जाता है. ठीक है, एक कॉलर है हमारे साथ, इनसे बात करेंगे. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मुबशिर बोल रहा हूँ लालबाजार से. जी मुबशिर साहब, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, बताइए. जी, सबसे पहले हैट्स ऑफ टू डॉक्टर साहब एंड हिज टीम, जो अभी फ्रंट लाइन पे जो जबरदस्त जो 24/7 अभी लड़ रहे हैं इस कोविड के साथ. जी. तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है डॉक्टर साहब के रिलेटेड, जो इट्स अबाउट प्लाज्मा डोनेशन. डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सुन रहे हैं डॉक्टर साहब, बताइए. जी, जो भी प्लाज्मा डोनेशन का जो है कि इट हैज बीन नाउ फाउंड कि इट्स वर्किंग इन दीज पेशेंट जो कोविड पॉजिटिव है. लेकिन एक ये जो है रिलेटेड टू डोनेशन कॉल, प्लाज्मा डोनेशन, रात के 10:30 बजे 11 बजे हमें मतलब SOS आता है कि A पॉजिटिव चाहिए, B पॉजिटिव चाहिए, AB पॉजिटिव चाहिए. तो अगर हमने एक प्लाज्मा बैंक बनाया हुआ है वहां पे, जो सबसे पहले स्कीम्स ने ही इनिशिएट किया था, उसके बाद जो SMHs वगैरह उन लोगों ने किया. मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि क्या हम स्कीम्स और SMHs जो है मिलके एक कॉमन कॉल नहीं कर सकते हैं? कोई एक कॉमन वेबसाइट लोग बना रहे हैं, मतलब पीपल आर मेकिंग देयर वेबसाइट्स जो प्राइवेट लेवल पे. अगर आप लोग जो है अभी फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं तो एक कॉमन कॉल होनी चाहिए. ये नहीं कि नर्सिंग होम में एक प्लाज्मा डोनेशन कैंप हो रहा है, फिर दूसरे दिन हम स्कीम्स में बोल रहे हैं लोगों को आने के लिए. अगर ये प्लाज्मा डोनेशन का जो है अभी जो प्लाज्मा जो है अभी अगर ये वर्क कर रहा है इनके ऊपर पेशेंट्स के ऊपर, सो व्हाई कांट वी हैव अ कॉमन कंसेंसस? थैंक यू, आपका सवाल आ गया, डॉक्टर साहब जवाब देंगे. जी थैंक यू. जी डॉक्टर साहब, आपने इनका सवाल समझ लिया. इनका ये कहना है कि एक कॉमन काज के लिए एक कॉमन एफर्ट होना चाहिए. डॉक्टर साहब. मुबशिर साहब, आपके एप्रिसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया. फिर से प्लाज्मा डोनेशन के हवाले से शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, अगेन मैं यही कहूँगा कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में पहला ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें प्लाज्मा थेरेपी हमने शुरू की. पहले हमने ये प्लाज्मा थेरेपी हम मैन्युअली लेते थे एक शख्स से जो डोनर होता था. आजकल हमारे पास इसके बारे में एक इक्विपमेंट है जिसको हम प्लाज्मा फेरेसिस मशीन बोल रहे हैं. तो उस मशीन से हम एक डोनर से प्लाज्मा लेते हैं और एक डोनर 2 पेशेंट्स के लिए प्लाज्मा दे सकता है. हमने बाज़ाब्ता एक प्लाज्मा बैंक कायम किया हुआ है. आज तक हमने 52 पेशेंट्स को प्लाज्मा दिया हुआ है और उनमें से काफ़ी हद तक हमारे ही इंस्टीट्यूट में ये लोग थे. हमने CD हॉस्पिटल को भी और स्किम्स मेडिकल कॉलेज और JMC मेडिकल कॉलेज जो है अपना, उसको भी सप्लाई किया है. हमारे पास जो बैंक है अभी डोनेशंस इतनी नहीं है, अपने डोनर्स इतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, बट हमने एक हेल्प लाइन्स रखी हैं जिसमें हमने 3 कोऑर्डिनेटर्स के नाम दिए हैं, उनके 2 नंबर नंबर दिए हुए हैं, जिस पे डोनर जो हैं जिन्होंने रिकवर किया हो कोविड जिसका नाम इन्फेक्शन से, वो उनके साथ रब्ता कर सकते हैं और उसके वो डोनेशन कर दे सकते हैं. मगर ये बात ज़रूरी नहीं है कि एक डोनर जो इस नेक काम में जुड़ जाना चाहता है वो रात के 10 बजे या रात के 12 बजे का इंतज़ार करे. जिस शख्स ने इस कोविड-19 से फाइट किया हो और इससे सेहतयाब हुआ हो, उसको हमारे पास आना चाहिए. उन कंटैक्ट नंबर्स पे जो हमने दिए हैं हेल्प लाइन्स पे रब्ता करके हमारे पास आए और प्लाज्मा फेरेसिस के थ्रू हमें प्लाज्मा दे दें. और जो दिन में भी किया जा सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि हम रात का वेट करें. नेक काम है, इसमें जल्दी करनी चाहिए, नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए. और जैसे जो प्लाज्मा बैंक की बात जब हम कर रहे हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन में है और किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं है. जो लोग वेबसाइट्स की बात कर रहे हैं, जो वो लोग वेबसाइट्स पे प्लाज्मा बैंक बना रहे हैं, वो वर्चुअल बैंक बना रहे हैं. वो वर्चुअल बैंक
ریئل بینک سے کچھ الگ چیز ہو سکتی ہے, اس کا وجود کچھ نہیں ہے. جو آپ ویب سائٹس کے تھرو, سوشل سائٹس کے تھرو کوآرڈینیشنز یا ٹیمز یا جو بھی بناتے ہیں اور ایک کامن گول ہوتے ہوئے اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, بجائے اس کے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ورچوئل کو چھوڑ کر ریئل لائف میں آ کے ہمارے بلڈ بینک کے ساتھ رابطہ قائم کریں, اور جو دینا چاہے, جو ڈونیٹ کرنا چاہے وہ آئے ہمارے ساتھ رابطہ کریں. ایک کوآرڈینیٹڈ افیکٹ ہوگی, اور ورچوئل سائٹس پہ نہ جائیں بیکاز وہ ایسے ہی شوشہ بازی کے لیے ہیں, کام کے لیے نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس وینٹیلیٹرز کتنے ہیں انسٹیٹیوٹ میں؟ نمبرز جو آپ کہتے ہیں, ہمارے پاس 2 قسم کے پیشنٹس آتے رہتے ہیں. جیسے میں نے کہا نان کووڈ اور کووڈ. ہمارے پاس جو نان کووڈ کے لیے وینٹیلیٹرس ہیں اس وقت تقریباً 24/7 چلتے رہتے ہیں. وہاں پہ کبھی وہ رکنے کا کام نہیں ہوتا. ایک انٹینسیو کیئر ہے جس کا ہم سرجیکل انٹینسیو کیئر کہتے ہیں, ساتھ میں ایک نیورو انٹینسیو کیئر ہے, وہاں پہ بھی ہمارے 8 وینٹیلیٹرس ہیں. تو ان جنرل ہمارے 28 وینٹیلیٹرس کنٹینیوسلی چلتے رہتے ہیں. کووڈ کے حوالے سے یا ریسپریٹری کیئر کے حوالے سے ہم نے 6 وینٹیلیٹرس کو اور ڈیڈیکیٹ کیا ہے. ہم نے اس کے علاوہ کچھ ٹرانسپورٹ وینٹیلیٹرس اراؤنڈ 20 بھی انسٹال کیے ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم نے کچھ ایسی ڈیوائسز یوز کرتے ہیں جس کو ہم ہائی فلو نیزل آکسیجن کہتے ہیں, جو آلموسٹ وینٹیلیٹر کا کام دے سکتے ہیں, جہاں پہ انسان ایون 60 لیٹرز تک آکسیجن دے سکتا ہے ایک پیشنٹ کو. ان کا بھی بہت حد تک رول وینٹیلیٹری سپورٹو سسٹم میں آ جاتا ہے, اور نمبرز زیادہ میٹر نہیں کرتے ہیں, ریکوائرمنٹس میٹر کرتی ہے. اس کے باوجود بھی ہمارے پاس کتنے وینٹیلیٹر ہوں, یا ساری اسٹیٹ میں یا ساری یونین ٹیریٹری میں, سارے ملک میں کتنے ہوں, اگر آپ دیکھیں گے تو ساری کنٹری میں اس وقت ہم, اگر آپ کو میں وینٹیلیٹرس کی بات کروں, اس وقت تقریباً 15,000 پلس کے ہیں, مگر وہ بہت کم ہیں. ہمیں شاید اور وینٹیلیٹرس کی ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں, خاص کر انڈین نیوز بہت اپریشیٹ کرتی ہیں ہماری فرنٹ لائن واریئرس کو. آپ کو بھی ہم مبارکباد دیتے ہیں جیسا آپ کام کر رہے ہیں. لیکن سب سے بڑی بات اور سب سے بڑی فکر یہ ہے ہماری کہ جو ہمارے فرنٹ لائن واریئرس ہیں, خاص کر انسٹیٹیوٹ کی بات ہو رہی ہے, اس میں ایک سیکیورٹی گارڈ بھی ہے جو 24 گھنٹے میں 7 گھنٹے 8 گھنٹے اپنی ڈیوٹی دیتا ہے. پیرامیڈیکل اسٹاف ہے, صفائی کرمچاری ہیں وہاں پہ, ڈاکٹر صاحبان ہیں, باقی جو لوگ ہیں, ان کی حفاظت کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ شیری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں, ان کے ساتھ ساتھ ایک امپورٹنٹ ورک فورس ہے سیکیورٹی کا. ہمارے پاس 2 قسم کی سیکیورٹی, ایک جو ہے گورنمنٹ کا ریگولیٹڈ سیکیورٹی سسٹم ہے جو جموں اینڈ کشمیر پولیس فورس سے آتا ہے. دوسرا ہمیں اپنا ایک انسٹیٹیوشن کا اپنا ریگولر سیکیورٹی فورس ہے. ہمارے پاس ایک اور تیسری لیئر ہے سیکیورٹی ایجنسیز کی جو آؤٹ سورس پہ کام کرتے ہیں. تو یہ 3 سیکیورٹی سروسز جو ہیں ہم نے الگ الگ ڈسٹریبیوٹڈ ایریاز میں رکھی ہیں, جن کے جاب کے پروفائل سے ہم نے ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے, اور ہر جگہ پہ یہ سیکیورٹی سسٹم جو کرتا ہے کام, ان کے اوپر ایک نگرانی ہوتی ہے, ان کے اوپر ایک آفیسر ہوتا ہے جو اوور آل چیف سیکیورٹی آفیسر کہلا جاتا ہے. وہ اس چیز کو سارا مینیج کرتا ہے, ریگولیٹ کرتا ہے, سپروائز اور مانیٹر کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب, ہمارے جو فاؤنڈنگ ڈائریکٹر ہیں سکمز کے, ڈاکٹر ناگپال صاحب, ان کے بارے میں یہ آپ نے بھی بہت مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ صبح 9 بجے راؤنڈ پہ جاتے تھے, وہ ہر ایک بات کا خیال رکھتے تھے, ڈسپلن, ٹریٹمنٹ, ورک کلچر اور ٹائمنگ جو ڈاکٹر صاحبان کی ہے, باقی اسٹافرز کی ہے, اس کا خیال رکھتے تھے. آپ اس حوالے سے کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے, جب شیری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کی کنسٹرکشن شروع ہوئی 1976 میں, تب اس کا جو رول تھا کچھ لمیٹڈ رول تھا. اس وقت اس شیری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں فٹ فال جو تھا, جب 82 میں یہ کمیشن ہو گیا, بہت لمیٹڈ تھا. 500-600 تھا اس کا 24 آورس فٹ فال. ملازم کچھ 1-2 ہزار کے قریب تھے. آج اسی انسٹیٹیوشن میں ملازم حضرات تقریباً 5000 پلس ہیں, اور اگر ہم آؤٹ سورس اور پرائیویٹ ایجنسیز کو لیں گے تب ہمارا جو یہ ورکنگ فورس ہے تقریباً 10,000 کے آس پاس ہے. والنٹری سے لے کے آؤٹ سورس اینڈ ادر آرگنائزیشن کو لے کے جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے کام میں تقریباً 10,000 کا. اگر آپ پیشنٹ کا ٹرن اوور دیکھیں گے ایمرجنسی میں, ریگولر میں, او پی ڈی میں, اس وقت شیری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں فٹ فال 24 آورس کا اباؤٹ 20,000 کے آس پاس ہے. یو کین امیجن کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہم لوگ. اس وقت جو ضروریات تھی بہت لمیٹڈ تھی.
تو اس وقت وہ راؤنڈ کرنا, وہاں پہ جانا ایک ایریا سے دوسرے ایریا تک, اٹ واز اے ویری اسمال اسپیس. آج دس اسپیس ہیز انکریز اراؤنڈ 20 times. دا ایسپریشنز آف دا پیپل ہیو انکریزڈ. تب کوئی انسٹیٹیوٹ زیادہ ہی نہیں تھا, آج سب لوگ پریفر کرتے ہیں انسٹیٹیوشن. آج جو شیری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس ہے ایک برانڈ نیم ہے, ایک ہاؤس ہولڈ نیم ہے. پہلے کوئی جاتا ہی نہیں تھا وہاں پہ, کہتے تھے وہ صرف خالی ٹیسٹ کرتے ہیں اور لوگ مرتے ہیں وہاں پہ. آج وہ بات نہیں ہے. آج اس وقت شیری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں زکام سے لے کے, ڈائر سے لے کے, ہیڈ انجری تک, برین ٹیومر تک, ہارٹ کے آپریشن تک, پیس میکر تک, کمپلیکیٹڈ لیولز, ٹرانسپلانٹ سرجری تک انسٹیٹیوٹ ہی پریفر کرتا ہے. جس شخص کو آپ چوائس دے دیں گے وہ انسٹیٹیوٹ چاہتا ہے آنے کے لیے, وہ کسی اور انسٹیٹیوٹ میں نہیں جانا چاہتا. دا پوائنٹ آئی وانٹ ٹو کنوے از دیٹ انسٹیٹیوشن ہیز لیوڈ ٹو دا ایکسپیکٹیشنز آف دا پیپل. آئی ایم کوائٹ کنسرنڈ آن دیٹ اسپیکٹ کہ اٹ ہیز ٹو کنٹینیو ٹو ہیو دس رول, اینڈ یہ مینٹین کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. مجھے امید ہے جو میرے ڈاکٹر صاحب ہیں, جو میرے ساتھ باقی جو میرے ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں, جو اس میں سارا اسٹاف ہے, آئی سلوٹ دیم آل, آئی سلوٹ دیم, دے آر ڈوئنگ دیئر بیسٹ, دے آر کنٹریبیوٹنگ دیئر بیسٹ. ٹھیک ہے, ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیے اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صٲبس اوس مےٚ اکھ سوال اکھ پرژھُن. پنُن ناو ؤنِو, تُہۍ کتہِ پٮ۪ٹھ چھِو کتھ کران؟ نذیٖر احمد چھُس بہٕ صفا قلعہٕ پٮ۪ٹھ حظ. اہن حظ. سوال میون چھُ کہِ مےٚ بوٗز اوترٕ تہِ اوس ڈاکٹر ونان اتہِ انٹرویوس پٮ۪ٹھ أکِس جایہِ کہِ اگر ہسا پازٹِو کیس ییٚلہِ أمۍ سٕنٛز ڈیتھ چھِ گژھان أمِس منٛز نسا چھُنہٕ یہِ وایرس روزان کینٛہہ, اور اگر أمِس منٛز چھُنہٕ یہِ وایرس روزان کینٛہہ تیٚلہِ کیازِ چھِنہٕ اَسہِ دِوان أمِس سۭتۍ جناز پرنہٕ؟ اگر یہ وائرس تمیز پتہ ڈیتھ گژھان امس سۭتۍ مۄکلان یہ وائرس جناز پرنہٕ کیازِ چھِنہٕ أسۍ دِوان؟ ٹھیک چھِ حظ, ڈاکٹر صٲب ونن تۄہہِ اتھ جواب. ڈاکٹر صٲب, ییٚلہِ أکِس کورونا وایرس سۭتۍ افیکٹڈ مریضس ڈیتھ سپدان چھِ, امہِ پتہٕ چھُنہٕ یہِ شخص شاہ ہیوان کران کِہیٖنۍ. بالکل. أمۍ سٕنٛدۍ حرکات سکنات چھِ سٲری بنٛد گژھان. اہن حظ. لہذا چھُنہٕ أمۍ سٕنٛدِس شاہس سۭتۍ امہِ وایرسُک پھٲلنُک کٕہٕنۍ اِمکان روزان. مگر چوٗنٛکہِ أمۍ سُنٛد جسم, یِم زن أمِس پلو چھِ لٲگِتھ آسان, یِم سُنٛد جسم باقٕے اعضا چھِ, یہِ وایرس چھِ أمِس سٲرسٕے لٲرِتھ آسان, أمۍ سٕنٛز باڈی چھِ کنٹیمنیٹڈ آسان. یِہوے چھُ وجہ زِ یہِ باڈی چھِ یِوان أکِس خاص ڈسپوزیبل بیگس منٛز اینکلوز کرنہٕ, اینولپ کرنہٕ, تمہِ پتہٕ چھُ یِوان یہِ اتھ بیاکھ اکھ کور کرنہٕ تاکہِ یُس زن ہُہ کنٹیمنیشن پورشن چھُ سُہ گژھِ ایوایڈ. تہٕ یِم أمِس پتہٕ ہینڈل کرن اتھ باڈی, چوٗنٛکہِ باڈی چھِ کنٹیمنیٹڈ, وایرس کہِ پھٲلنُک خطرٕ چھُ باے ڈایریکٹ کنٹیکٹ, اس لیے چھُ باقین یِم تہِ أمِس سۭتۍ أمۍ سٕنٛدۍ لواحقیٖن چھِ آسان تِمن یہِ زانُن بڑٕ ضروٗری زِ تِم ہٮ۪کن نہٕ ڈایریکٹلی یہِ باڈی ہینڈل کٔرِتھ کِہیٖنۍ. البتہ چوٗنٛکہِ یہِ چھُنہٕ یہِ شخص وۄنۍ شاہ ہٮ۪وان کِہیٖنۍ, لہذا أہنٛدِ سۭتۍ یِم وایرس پھٲلنُک چھُنہٕ آسان اِمکان کٕہٕنۍ. مگر یہِ ڈیڈ باڈی ہینڈل کرنہٕ سۭتۍ چھُ کنٹیمنیشن ضروٗر چانس آسان. تمی چھُ اتھ باضٲبطہٕ طریٖقہٕ سان یِم زن گایڈ لاینٕز چھِ امہِ خٲطرٕ دِنہٕ آمژٕ تمے حساب یہِ دفناونٕچ ضروٗرت, أمۍ سٕنٛدِ ٲخری رسوٗم انجام دِنٕچ ضروٗرت. ڈاکٹر صاحب, اس وقت جو سکمز کام کر رہا ہے یا پچھلے کچھ ڈیکیڈ سے جو کام چل رہا ہے, ابھی تک ہم نے کتنے ریسرچز کیے ہیں؟ یہ بڑا بلینک سوال ہے. اوکے سر آپ اس کو درست کر سکتے ہیں. ہاں جی دیکھیے, میں نے جب پہلے اسٹارٹ میں کہا تھا کہ شیری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ایک ہاسپٹل ہی نہیں بلکہ ایک میڈیکل یونیورسٹی ہے جس میں ریسرچ کمپوننٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ریسرچ کمپوننٹ میں آج تک 1982 سے آپ دیکھیں کہ ہزاروں ریسرچ پروجیکٹس ہیں جن پہ کام ہو چکا ہے. دا فیکٹ دیٹ ہمارا جو پوسٹ گریجویشن پروگرام ہوتا ہے, پوسٹ ڈاکٹرل پروگرام ہوتا ہے, وہ ریسرچ بیسڈ ہوتا ہے. ہر ایک پوسٹ گریجویشن, ہر ایک پوسٹ ڈاکٹرل اسکالر کا ایک ریسرچ پروجیکٹ ہوتا ہے جس پہ وہ کام کرتا ہے, اور اس ریسرچ پروجیکٹ کے حوالے سے وہ پبلیکیشنز کرتا ہے, وہ پروڈیوس کرتا ہے اپنی ریسرچ تھیسز جو بھی اس کا ہوتا ہے ڈسرٹیشن. تو اسی ریسرچ کے انداز سے, اسی کے حوالے سے اس کا پاس ہونا, اس کو ڈگری یافتہ بننا بڑا ضروری تھا, ایک وائٹل کمپوننٹ ہوتا ہے. انسٹیٹیوٹ میں سالانہ اینیول طریقے سے ایک دن ہم مناتے ہیں جس کو ہم پوسٹ گریجویٹ ریسرچ پریزنٹیشن پروگرام کہتے ہیں, جس دن
उस साल के सारे रिसर्च प्रोजेक्ट एनालाइज होते हैं, प्रेजेंट किए जाते हैं, और एक जजेस होते हैं, स्पेशलिस्ट टीम होती हैं जो ये रिसर्च प्रोजेक्ट्स को एनालाइज करते हैं, उसको स्क्रूटनाइज करते हैं और उसको रेट करते हैं कि किस नवीयत के रिसर्च है। और यही पब्लिकेशंस फिर लीडिंग जर्नल्स हैं जो दुनिया के हैं, चाहे लैंसेट हो, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन हो, अमेरिकन जर्नल्स ऑफ सर्जरी हो, मेडिसिन हो, या बहुत सारे, या इंडियन जो हमारे अपने जर्नल्स हैं, वर्ल्ड के किसी भी लेवल के जो भी जर्नल्स होते हैं, उसमें ये पेपर्स फिर पब्लिश हो जाते हैं। यही एक रिसर्च का मकसद है, और यही रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूशन है इसका एक वाइटल कंपोनेंट है। तो ये नंबर कहना ये कितने रिसर्च हो गए, ये शायद दुरुस्त सवाल नहीं था। सर, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए। मेरा नाम फारूक अहमद है। फारूक साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं खबक से बात कर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, अपना सवाल बताएं। अच्छा डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं यहाँ से खबक से बोल रहा हूँ सर। यू आर डूइंग अदरवाइज कमेंडेबल जॉब ऑलवेज, नॉट ओनली ड्यूरिंग पैंडेमिक सर। My question is, why don't you start the online treatment service or the tele-patient service, sir? फारूक साहब, मैंने इस प्रोग्राम के बीच में ये जिक्र ज़रूर किया कि शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है, कोविड और नॉन कोविड दोनों शोबों से वाबस्ता जो भी मरीज़ हैं उनकी देखभाल कंटिन्यूसली किए जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से, रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, या लोगों के किसी भी और ज़ाती वजह से ना आने के लिए हमने अपनी टेली क्लिनिक सहूलियात मैसर रखी हैं। कुछ लाइन्स डेडिकेटेड हैं, लैंड लाइन्स एज वेल एज़ मोबाइल लाइन्स, और हम बिल्कुल बाज़ाब्ता हमारे जो डॉक्टर साहब हैं उनका अपने एक पेशेंट पॉपुलेशन रहता है जो न सिर्फ उनके अपनी ज़ाती नंबरात पे बल्कि इन नंबरात पे भी उनके साथ राब्ते में रहते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और बाकी जो सोशल साइट्स हैं उन पे अपने जो मरीज़ हैं उनका जो अपना पेशेंट पॉपुलेशन है उनके साथ जुड़े रहते हैं, उनको ट्रीट करते रहते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि बहुत कम वक्त बचा है, हम चाहते हैं कि आप इस बारे में जानकारी दें कि क्या कम्युनिटी ट्रांसमिशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है कोविड का? कुछ फैक्ट्स और फिगर्स हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। देखिए, कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है या नहीं हो चुका है, कब होगा कब नहीं होगा, इसका एक ही मकसद है जानने का, वो ये कि हम इस पेंडेमिक में किस लेवल पे हैं। इस वक्त जो हमारी सिचुएशन है, जो हम देखते थे पहले, हमारे पास वो लोग आते थे जिनका ट्रैवल हिस्ट्री था, जिनका कंटैक्ट हिस्ट्री था, जो किसी वजह से किसी और मरीज़ के साथ जुड़े हुए थे या हेल्थ वर्कर्स थे, उन तक महदूद था। मगर आज जब हम देखते हैं, अगर हम रैंडमली टेस्टिंग करते हैं फील्ड में, या अस्पताल के जो मरीज़ नॉन कोविड की तकालीफ की वजह से आते हैं, अगर हम उनकी रैंडम टेस्टिंग करते हैं, हम इसकी पॉजिटिविटी बहुत हद तक देखते हैं। इस वक्त अगर हम देखेंगे सारी कंट्री में जो है पॉजिटिविटी इस वक्त कुछ 3% के आसपास है हमारी इस यूनियन टेरिटरी में। बल्कि अगर कंट्री की बात करेंगे, कंट्री की पॉजिटिविटी कहीं कहीं पे 11 से 15% है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रही है और बढ़ रही है, और ये जब तक फुल फ्लैज्ड फ्लोरिड लेवल पे पहुंचेगी, अल्लाह ताला करे कि हम उस लेवल तक ना पहुंचे जहां पे फिर डेथ रेट्स और इतनी जो परेशानियां होंगी वो बहुत ज़्यादा होंगी। हमें शायद एक अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है कि हमें जो ये पीक है बहुत देर के बाद आ रही है। अगर हम दुनिया का मुकाबला करेंगे अपने साथ, दुनिया में जब पहले ये शुरू हुआ तब कोविड को समझे नहीं थी, सारी दुनिया इसको समझे नहीं थी, तब इसको कंट्रोल नहीं कर पाए थे। चाहे वुहान से, चाइना से, अमेरिका तक जो हाल हो गया वो इंडिया में नहीं हो रहा है, वो सब कॉन्टिनेंट में नहीं हो रहा है। इसके बावजूद कि यहाँ का जो सोशल लिविंग है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, इतना नहीं है जितना वेस्ट में था। But the reason for that is कि over a period of time, for all these 5-6 months, we came to understand COVID better. We came to understand better in terms of preventions and protective measures. और यही वजह है हम बहुत हद तक लॉकडाउन से, रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट से, बाकी जो हमने प्रिवेंटिव तदाबीर बता दें सरकार की तरफ से या प्रोफेशनल्स की तरफ से, लोगों ने बहुत हद तक इसको अडॉप्ट किया और हमने इसको कंट्रोल भी किया है। तो हमारे फिगर्स जो हैं, फैक्ट्स हैं, बहुत बेहतर हैं। ठीक है सर, अब कह रहे हैं कि जो पीक है वो देर से आने वाली है या आ रही है सर?
ہم اس پیک میں پہنچ چکے ہیں اور یہ تھوڑی سی بڑھ ہی رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ 1-2 مہینے جو اگلے ہوں گے تو ویل ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, ویل ٹو بی ویری واچفل, اور ہماری کوشش جو ہے کنٹینیوس رہنی چاہیے, انت تک رہنی چاہیے. ہم اس میں کوئی ریلیکسیشن کوئی گنجائش نہیں ہے, بہت بڑا چیلنج ہے. وی ہیو ٹو گیئر اپ اینڈ وی ہیو ٹو بی ریڈی. سر, جو 311 اموات یہاں پہ ہوئی ہے, ہم کہتے ہیں کہ یہ کووڈ پیشنٹ تھا, اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. کاز آف ڈیتھ بھی کووڈ ہی ہوتا ہے؟ 311 اموات نہیں, 305 ہی ہے آج کا جو فگر ہے. ابھی تک صرف 305 ہی ہیں, جبکہ ہمارے پاس اس وقت یونین ٹیریٹری آپ جے اینڈ کے میں تقریباً 17,305 کیس ٹوٹل ہیں, ان میں سے 305 کی ڈیتھ ہو چکی ہے. سر, کاز آف ڈیتھ بھی کووڈ ہی ہوتا ہے؟ ضروری نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں جو اکثر بیشتر جو لوگ اس کا شکار ہوئے ہیں ان میں کو موربیڈیٹیز تھی, مطلب یا تو ان کو خدا نخواستہ کینسر کی تکلیف تھی, یا ان کو ایسی کوئی دوائیں چل رہی تھیں جن سے ان کا ایمیون پروفائل کم ہوتا ہے, یا ان کو ریڈیو تھراپی چل رہی تھی, کیمو تھراپی چل رہی تھی, یا ان کو کرونک لیور ڈیزیز, کرونک کڈنی ڈیزیز تھی, یا ڈائبٹیز تھا, ہائپر ٹینشن تھا, ایسے وہ تکالیف, یا ایکسٹریم آف ایج ہے, اولڈ ایج میں خاص کر پرٹیکولرلی بیانڈ 65 ایئرس ایج, تو یہ ایک ولنریبل پاپولیشن ہے. یا ہماری جو بہنیں ہیں جو پریگننٹ ہوتی ہیں, جو اس ایج گروپ میں آتی ہیں, تو وہاں پہ وہ یہ جو ہے ولنریبل پاپولیشن ہے, ان میں کو موربیڈیٹیز کی وجہ سے یہ شاید زیادہ جان لیوا ہو سکتا ہے. سر, آپ کی میسیج کیا رہے گی؟ میری میسیج رہے گی نمبر 1 کہ میڈیا کے لوگ, میرے بھائی صاحب, میرے دوست, میرے جو بھی رفیق شفیق ہیں, ان سے میں گزارش کروں گا کہ میڈیا کو پازیٹیو انداز میں ہیلتھ انسٹیٹیوشنز کے ساتھ وہ جڑ جائیں, ہیلتھ انسٹیٹیوشنز کی امیج کو تھوڑا سا اپریشیٹ کریں, ان کو سپورٹ کریں, اور نگیٹو اسپیکٹس میں نہ جائیں, ہمارے ساتھ تعاون کریں بجائے اس کے کہ ہمارے ساتھ کنفرنٹیشن میں آئیں. اس سے قوم کا نقصان ہوگا, اس سے لوگوں کا نقصان ہوگا. میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ میڈیا کو ایک رسپانسبل رول لینا چاہیے, فیکٹس اور فگرز انالائز کرنے چاہیے, فیکٹس اور فگرز ویریفائی کرنے چاہیے. ایسے ہی فار دا سیک آف نیوز نہیں دینا چاہیے. فیک نیوز کین بی ڈیزاسٹرس. Fake news will have its own negative aspects. A positive news, a progressive news, a prospective news will be very good. میں یہ بات ضرور بتانا چاہوں گا اپنے تمام دوستوں سے, تمام بھائیوں سے اور تمام بہنوں سے کہ یہ بات ضرور جان لیجئے, یہ جو کورونا کے ساتھ ساری دنیا جنگ کر رہی ہے, یہ ایک عالمی جنگ ہے. جیسے ہم نے عالمی جنگ ورلڈ وار 1-2 دیکھی ہے, آج کل جو ورلڈ وار 3 چل رہی ہے یہ کورونا کے اگینسٹ چل رہی ہے. اور یہ کورونا کے ساتھ جو عالمی جنگ جاری ہے یہ اس چیز کے لیے جانی جائے گی, یاد رہے گی کہ یہ جنگ ڈاکٹرز نے لڑی ہے, یہ ڈاکٹرز نے جیتی ہے, پیرامیڈکس نے جیتی ہے, ہیلتھ ورکرز نے جیتی ہے. یہ جنگ گولی سے نہیں, گن سے نہیں جیتی گئی, یہ جنگ واٹر سے, سوپ سے, ہینڈ ہائیجین سے لڑی گئی. یہ جنگ گھروں میں جیتی گئی, بیٹل فیلڈ میں نہیں جیتی گئی. یہ جنگ سب لوگوں نے مل کے سوشل ڈسٹنس رکھ کے, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے, سوشل بیہیویئر کو ٹھیک کر کے جیتی ہے. یہ جنگ اور طریقے سے بیٹل فیلڈ میں نہیں جیتی گئی. بہت خوبصورت پیغام ہے آپ کا. اور ساتھ ہی میں ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ جو آپ میڈیا سے گلا کرتے ہیں, جب بھی کوئی نیوز پبلش ہوتی ہے, ٹیلی ویژن پہ چلتی ہے, ہم اس کو ویریفائی ضرور کرتے ہیں. اور اگر کہیں بھی اور کبھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ نیوز کے فیکٹس غلط ہے, آپ اس کا ریبٹل دے سکتے ہیں, لیکن فیک نیوز کہنا ذرا سا غلط ہوگا. مدثر صاحب جی, میں تمام ان بھائی بہنوں سے متفق ہوں جو میڈیا کے حوالے سے ایک پروگریسو, پرسپیکٹیو اور ایگزاسٹو پروگرام دیتے ہیں لوگوں کو, ایجوکیشن کے حوالے سے, انفارمیشن کے حوالے سے. میڈیا جو ہے ایک امپورٹنٹ پلر ہے ہمارے سوسائٹی میں, ہمارے سماج میں, ہمارے تعلیمی نظام میں, ہمارے ایجوکیشنل اور انفارمیشن پروگرام میں. بہت ٹمنڈس رول ہے ان کا, بہت بڑے لوگ ہیں یہ لوگ, ان کی کافی کنٹریبیوشن ہے. اس بات کو ہم کبھی نظر انداز نہیں کر سکتے. مگر کچھ گنے چنے حضرات ضرور ہیں جن کے اپنے ذاتی مقاصد شاید ان کے سامنے آتے ہیں, جس کی وجہ سے میں ریپیٹڈلی
डॉक्टर आहंगर उस चीज़ को हमेशा काउंटर करेगा, फाइट करेगा किसी भी हद तक। डॉक्टर आहंगर झुकने वाली चीज़ नहीं है, रुकने वाली चीज़ नहीं है। मीडिया कुछ भी कहे, मैं उनके साथ जुड़ा रहूँगा, मैं उनके काम को अप्रिशिएट करता हूँ। आई सल्यूट देम ऑल, बट माइनस द पीपल who have negative attitudes, who have their vested interests, or whose programs are entirely different than people-friendly programs. Okay, Dr. A.G. Ahangar साहब, one of the frontline warriors कोविड-19 में। हम जानते हैं कि डॉक्टर साहब, आपको बताता चलूँ कि जो मुझे फीडबैक मिल रहा है इस वक्त ऑनलाइन एडिटर से, बहुत सारे लोगों ने फ़ोन कॉल्स करके, ईमेल के और कमेंट्स के ज़रिए और हमारे ऑफिशियल नंबर पे कॉल करके ये कहा है कि हम डॉक्टर साहब को मुबारकबाद देते हैं, इनके जो दूसरे साथी हैं उनको मुबारकबाद देना चाहते हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि जो आपने पैगामात दिए हैं सेफ्टी के हवाले से, इससे पहले भी अवेयरनेस प्रोग्राम के ज़रिए हम उनको फॉलो ज़रूर करेंगे। मैं लास्ट में एक दो लफ्ज़ ज़रूर कहूँगा। ये सिर्फ शेरी कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की बात नहीं है, ये सिर्फ डॉक्टर आहंगर की बात नहीं है, ये सारे दुनिया के मेडिकल सिस्टम की बात है। और हमारा मुल्क जो है एक एक्सेप्शन ही नहीं, एक रूल ही नहीं, बल्कि इसमें ऐसे ही इन्वॉल्व है जैसे सारी दुनिया जुड़ी हुई है। और फॉर्चुनेटली हमारे मुल्क ने जिस तरीके से इस पैंडमिक को अभी तक हैंडल किया है, मुझे लगता है काबिल तहसीन है। और हमारी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारे हिज एक्सलेंसी गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेके श्री जी.सी. मुर्मू साहब से लेके हमारे जो एडवाइज़र्स जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, हमारे जो वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे जो फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एज वेल एज फाइनेंशियल, जो प्रिंसिपल्स हैं मेडिकल कॉलेज के या हॉस्पिटल्स में जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, हमारे जो डिविजनल कमिश्नर्स, डीसी साहिबान, बीएमओ, सीएमओज या जो भी हेल्थ केयर के साथ जुड़े हुए हैं, जो एनजीओज़ हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, जो बाकी इसके साथ जुड़े हुए हैं, सारे ताउन कर रहे हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं इन सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। बिकॉज सबकी निगाहें इस मरीज़ के लिए हैं, सबका कंसर्न उस मरीज़ के लिए है और सबका मकसद वही मरीज़ है कि वो ठीक हो जाए। उसमें डॉक्टर आहंगर का रोल अपना है, आप सबका रोल अपना है। हमें और सबको, जो भी मेरे से जुड़े हुए मेरे मेडिकल वर्कर्स हैं या जिनका मैंने अभी तज़किरा है, सबकी निगाहें हम पे हैं और हमारी जो तवक्कात हैं, हमारे जो एक्सपेक्टेशंस है लोगों के साथ, हमें उसमें आप सबका ताउन चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने लाखों लोगों के लिए वक्त निकाला, एएनए न्यूज़ के स्टूडियो में आए, लोगों से रूबरू हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको बताते चले कि हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं कि हमने उनकी फ़ोन कॉल्स या उनके सवालात जो है अपने प्रोग्राम में नहीं लिए, लेकिन मौजू बहुत ही अहम था और हम चाहते थे कि सबसे अहम सवालात हम डॉक्टर साहब के सामने रखें। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आइंदा जब डॉक्टर साहब के पास थोड़ा सा भी वक्त हो, ये हमारे प्रोग्राम में फिर से आए ताकि हम उस प्रोग्राम में सिर्फ आप लोगों की कॉल्स ले सकें और ये आपको अपने जवाबात से मुतमईन कर सके। डॉक्टर साहब सामने हमने कुछ इल्ज़ामात भी रखे, इन्होंने उनके जवाबात आपके सामने रखे हैं, कितने सिंसियरली के साथ दिए हैं उसका जवाब आम करेगी। आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल देखेंगे आप 7 से 8 तारीख बढ़ के साथ। इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। लेंगे आपसे इजाज़त। दुआएं आपके हक में पहले ही की है, अब की बार ये दुआ कि वो दुआएं कबूल हो, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। थैंक यू। बारामूला से बिल्कुल आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर